مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اپنی زندگی کا مشن بنا لیا مصطفیٰ کی عزت و توقیر، اپنی زندگی کا مشن بنا لیا مصطفیٰ کی عزت و توقیر۔ علماء حقہ نے پھر جب یہ آوازیں اٹھنے شروع ہوئے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، پھر یہ بھی آواز اٹھی، کتاب لکھی گئی، کتاب لکھی گئی۔ اس میں کتاب لکھی ہے کا مکتب فکر کی عالم دین ہے کہ نماز میں نبی کا خیال اس سے بہتر ہے کہ اپنے گدھے کا خیال آ جائے۔ اور یہ بھی جملہ تقویۃ الایمان میں مولوی اسماعیل دیوبندی دیوبندی نے لکھا کہ جتنا نبی کے پاس علم ہے بیر اور گائے کے پاس بھی علم ہے، جب یہ آوازیں اٹھنے شروع ہوتے ہیں تو پھر ضروری تھا کوئی مرد حق رب کی طرف سے بھی آتا جو کہ آکے نبی کے عظمت کا ڈنکا بجاتا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کا پرچم بلند کرتا۔ حضرات محترم پھر ایسا ہی ہوا جب لوگوں نے یہ آوازیں اٹھائے کہ نبی اور محمد جس کا نام ہے محمد اور علی، وہ کسی چیز کے اختیار کو نہیں اپنے پاس رکھتے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب ایسے آوازیں اٹھنے شروع ہوتے ہیں تو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کی پکی ڈیوٹی نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو بھی تو کسی کو بھیجنا تھا، اس لیے اس ہند میں 1856 14 جون کو اللہ نے اپنے معبود کی عزت و توقیر کی رکھوالی کرنے کے لیے ایک بچہ پیدا فرمایا۔ حضرات محترم جون 14 جون 1856 عیسوی ولادت ہوئی۔ والد نے نام رکھا محمد، دادا تھا علی رضا علی خان۔ رضا علی خان نے نام دیا اپنی طرف سے پیار سے احمد رضا۔ لوگ اصل نام محمد بھول گئے، دادے کا دیا ہوا نام احمد رضا ہی ہر طرف مشہور ہو گیا۔ حضرات محترم یہ بچہ جب پڑھنے کے لیے استاد کے پاس کیا، استاد کی ڈیوٹی لگائی، حافظ صاحب کے ذمہ دادے نے لگایا کہ فلاں ٹائم میرے گھر آ کے میرے بچے کو قرآن پڑھایا کرے۔ حضرات محترم ایک دن حافظ صاحب آئے، انہوں نے بچے کو 4 سال کا بچہ قرآن پڑھانا شروع کیا۔ جو استاد ہے وہ لفظ بے زبر پڑھتا ہے، بچہ زیر پڑھتا ہے، دوسری دفعہ پھر استاد نے دہرایا بیٹا زیر نہیں زبر پڑھ، بچہ پھر زیر پڑھتا ہے، تیسری دفعہ پھر دہرایا تو استاد نے زبر پڑھائی لیکن بچے نے زبر نہیں پڑھی، بچے نے زیر پڑھی۔ دادے کو بڑی حیرانگی ہوئی، انہوں نے قرآن مجید کا ایک اور نسخہ منگوایا، منگوا کے دیکھا تو ایت جو جس پہ اس حافظ صاحب کو حیرانگی تھی کہ میں زبر پڑھا رہا ہوں، ان کے پاس جو نسخہ تھا غلطی سے کاتب کی غلطی سے زبر ڈالی ہوئی تھی۔ جب اور نسخہ منگوا کے دیکھا تو واقعی زیر تھی۔ بچے کو دادے نے گود میں لیا، پیار کیا، پوچھا بیٹا جب استاد زبر پڑھاتا تھا تو تو زبر کیوں نہیں پڑھتا تھا، تو زیر ہی پڑھتا تھا، وجہ کیا ہے؟ بچہ عرض کرتا ہے دادا جان میں استاد کیسے پڑھاتا تھا ایسے پڑھنے کی کوشش تو میں کرتا تھا، لیکن کوئی نادیدہ طاقت میری زبان پکڑ کے زبر کی بجائے مجھ سے زیر پڑھواتی تھی۔ دادے کو پتا چل گیا یہ بچہ عام بچہ نہیں۔ جب درس نظامی شروع کیا تو ایک دن استاد کہتے ہیں اے احمد رضا مجھے سمجھ نہیں آئی تم جن ہو یا انسان ہو، مجھے پڑھاتے ہوئے اتنی دیر لگتی ہے، اس سے کم وقت میں تم یاد کر لیتے ہو۔ حضرات محترم اسی لیے اتنا کمال کا حافظہ میرے رب نے دیا، یہ علم لدنی رب کی عطا ہی تھی۔ محدث کچھوچا شریف جب پاکستان نہیں بنا تھا، پورا انڈیا ایک تھا، ایک جگہ
شریف وہاں کے ایک محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی مسئلے میں الجھتے مسئلہ کتابوں میں نہ ملتا ہم امن رضا کی خدمت میں چلے جاتے حضرت یہ مسئلہ ڈھونڈنا ہے کہاں سے تلاش کرے اللہ حضرت نہ کوئی کتاب دیکھتے نہ کتاب اٹھاتے آپ فرماتے یہ تمہارا مسئلہ رد المختار کی فلان جلد کے فلان صفحے کی فلان سطر پر ہے در مختار کی فلان جلد کی فلان صفحے کی فلان سطر پر ہے عالمگیری فتاوہ جو ہے اس کی فلان جلد کی فلان صفحے کی فلان سطر پر ہے ہندیہ کے اندر یہ فلان جگہ پر ہے مقصود میں یہ فلان جگہ پر ہے درجنوں کتابیں گنوا دیتے جب واپس آ کے اپنی لائبریری میں وہ کتابیں کھنگالتے تو صفحہ بھی وہی ہوتا جلد بھی وہی ہوتی سطر بھی وہی ہوتی اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ سے یہ علم لدنی اللہ حضرت کو عطا فرمایا تھا ایک خط آیا دور کہیں سے پرانے وقتوں میں جس بندے نے اب بھی یہ روٹین ہے جس بندے نے داڑھی رکھی ہو سامنے والا یہ کہہ دیتا ہے جی صاحب یہ مولوی صاحب یا حافظ صاحب پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عالم ہے حافظ ہے یا نہیں ہے اللہ حضرت کے پاس ایک خط آیا اس میں لکھا تھا شوال کی شعبان کے اندر 27 شعبان کو خط پہنچا اللہ حضرت کے پاس اس میں لکھا تھا پتہ حافظ مولانا مولوی احمد رضا اور لکھا تھا کہ فلاں شوال کی فلاں تاریخ کو ہمارے علاقے میں سالانہ جلسہ ہوتا ہے اس میں آپ کا خطاب رکھا گیا ہے جب وہ خطاب تک پہنچا اپنے ایڈریس دیکھا آپ سوچنے لگ گئے کہ لوگوں نے مجھے حافظ کہہ دیا میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں ناظرہ پڑھنے کے بعد علم دین حاصل کیا حفظ کا موقع نہیں ملا اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ لوگوں نے تمہیں حافظ کیوں کہا حالانکہ تم حافظ نہیں ہو اب لوگوں کو منع کرنے کی بجائے کیوں نہ میں لوگوں کی توقع کے مطابق خود کو بنا لوں 27 شعبان کو خط آتا ہے 27 شعبان کو 3 دنوں بعد رمضان المبارک ہے 27 شعبان کوئی پہلا پارا یاد کر لیا 28 کو دوسرا 29 کو تیسرا اور جب رمضان شروع ہوا حضرات محترم پھر حافظ کا اندازہ لگاؤ ہمارا بچہ حفظ کرنے کے 10 سال بعد بھی کہتا ہے کہ دورہ نہیں کیا میں نے منظر پوری نہیں کی لیکن یہ عالم دین اپنے معاملات میں بھی تبدیلی نہیں ہے درس و تدریس میں فتاوی نویسی اور کتابوں کے لکھنے کے جو ٹائم ٹیبل ہے اس میں بھی تبدیلی کوئی نہیں روز کا سپارہ دن کو یاد کرتے ہیں رات کو تراویحوں میں وہی سپارہ سنا دیتے ہیں 27 شعبان کو پہلا پارہ یاد کیا تھا جب 27 رمضان المبارک آئی تو آپ کی مسجد میں 27 رمضان المبارک کو ختم تھا 27 رمضان المبارک کو 30واں پارہ یاد کر کے لوگوں کو سنا کے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا یا اللہ لوگ کہتے تھے مجھے حافظ میں نے لوگوں کو منع کرنے کی بجائے خود ہی حفظ کر کے لوگوں کی توقع پہ پورا اترنے کی کوشش کی ہے میری یہ محنت قبول فرما حضرات محترم علم میں انتہا کے تھے اسی لیے علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے سیالکوٹ میں ایک جلسہ ہو رہا ہے نعت خان نعت پڑھ رہا ہے علامہ اقبال کی زیر صدارت ہے نعت خان نے شعر پڑھا اللہ حضرت کا لکھا ہوا کہ رضائے خدا ہے رضائے محمد رضائے خدا ہے رضائے محمد نعت خان نے اعلیٰ حضرت کی یہ نعت جب سنائی صدارت تھی علامہ اقبال قلندر لاہوری کی
جس کو دنیا شاعر مشرق کے نام سے جانتی ہے، آپ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، بعد میں خطاب ہوتا ہے صدر محفل کا، آپ نعت خان نے جب نعت مکمل کی اسی وقت مائک پہ آئے، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اس زمین میں یہ شعر لکھا ہے، علامہ اقبال کا عشق بھی کڑک اٹھا ہے، میں چاہتا ہوں فی البدی اسی زمین میں جسے دنیا شاعر مشرق کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ علامہ اقبال اعلیٰ حضرت کی زمین میں اسی بحر میں شعر کی اسی بحر میں اسی ردیف و قافیہ میں بھی کچھ اشعار لکھوں پڑھوں۔ علامہ اقبال نے پھر بدی کلام پڑھا کہ دوزخ کی آتش، تعجب تو یہ ہے، تعجب تو یہ ہے کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بسائے محمد، تعجب تو یہ ہے کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ، تماشا تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ حضرات محترم صرف شاعری نہیں، یہ شعر ڈھونڈ کے کہتے تھے، اور وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد اگلی ڈیوٹی پیغمبر کی عزت و توقیر کا پرچم بلند کرو۔ وہ پرچم بلند کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اپنی خدمات پیش کی۔ کوئی بندہ آیا، اس نے کہا جناب نان پارا کا ایک نواب ہے، بڑے بڑے شعراء اس کی حویلی میں آتے ہیں، سالانہ جلسہ ہوتا ہے، اور سارے شعراء نان پارا نواب کی سخاوت، اس کے کردار، اس کی سیرت پر لمبے لمبے قصیدے لکھتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں لاکھوں روپیہ لے کے آتے ہیں، بڑے بڑے تحفے لے کے آتے ہیں، آپ بھی جائیے۔ نان پارا کا نواب جو ہے اس محفل میں سارے شعراء جاتے ہیں، حضرت آپ بھی جائیے، آپ بھی جائیے۔ آپ گئے، سارے شاعروں نے اس نان پارا نواب کے حق میں اس کی شان میں قصیدے بیان کیے۔ جب اعلیٰ حضرت کی باری آئی، آپ سٹیج پہ آئے، آپ نے کیا بیان کیا؟ وہاں پہ جو نعت لکھی تھی وہ سنائی۔ آپ نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ خار ہوتا ہے، ہر شمع کے ساتھ دھواں ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ ساری نعت پڑھنے کے بعد آخر میں نان پارا کا نواب جو ہے اس کی ذات کو بڑی خوبصورتی سے شعر میں لے کے آئے، کہتے کروں مدح اہل دول رضا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک ہوتا ہے اہل دولت و دولت والا، جمع ہے اہل دول دولتوں والے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے سے بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان نہیں۔ نان پارے کے لفظ کو کتنی خوبصورتی سے، پارائے نان کا ایک معنی ہے روٹی کا ٹکڑا، نان کہتے ہیں روٹی کو، پارا کہتے ہیں ٹکڑا۔ نان پارا کا وہ نواب تھا
حضرات محترم ظاہری لفظ اور ہے لیکن باطن میں وہ نواب کو سامنے رکھا. ایک دفعہ پھر سنو گے تو ملائکہ کروں مت ہے دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائنا نہیں. اللہ اللہ رب العالمین نے اللہ حضرت کو عشق رسول بھی انتہا کر دیا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ حضرت بڑے سخت تھے. میں یہ کہتا ہوں سخت تھے کن کے لیے گستاخان مصطفیٰ کے لیے. کیوں سخت تھے؟ اس لیے کہ آپ کے عشق کا جو پیمانہ تھا وہ سوز رومی علم راضی فقر غزالی. آپ کو بتائیں کہ میں کیا گیا ہوں. سوز رومی اور علم راضی. امام فخر الدین راضی کا علم، مولانا جلال الدین رومی کا عشق اور امام غزالی کا فقر، یہ تینوں اکٹھے کرو تو ایک کشتہ عشق مصطفیٰ بنتا ہے جس کو دنیا احمد رضا خان کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ. یہی اصل دین ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سانو یہی دین سمجھایا ہے. وَتُوَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا دی تشریح آپ نے یہی فرمائی. اعلیٰ حضرت دی کیوں سختان کہ عشق وچ بے کمال آئے. کمال دی انتہا دھیان اس تو سختان کو جتنا بڑا عاشق ہوگا نا وہ اتنا بڑا ہی اپنے محبوب کے بارے حساس ہو جاتا ہے. بے شک. وہ ایک مرید آیا عاشقرے اور ساکھا ہوا حضرت میں دعوت پکائی جناب ساڈے کو چلو تے مرید 500 علماء ہوندا ہے تے وہ پالکی چ بھا کے اس زمانے وچ گڈیاں کاراں تے ہوندیاں کوئی نہ تے پالکی چ بھا کے لے جاندے ہیں. پالکی چ بھایا اعلیٰ کاراں نے پالکی چائی پیچھے اگے کہ پالکی پیچھے علماء. پالکی جا رہی چند قدم چلے اعلیٰ حضرت نے آواز دیتی پالکی رکھو. پالکی رکھی گئی. ہن ذرا سننا اعلیٰ حضرت نے کہاراں نو بلایا، بلا کے پوچھا تواڈے کول وچوں کوئی سید تے نہیں؟ ایک بولیا بات ہے جناب پردہ چاک نہ کرو پردیسی بندہ آیا. پیسہ کوئی نہ ہاتھ اگے کرنے دی بجائے غیرت نے کم دکھایا ہے کہ آخے محنت کر کے پیسہ کماوا تے کسی دی عزت نو اچھالنا اچھی گل نہیں. انہاں آخیا نہیں میری مجبوری آئی، مین خشبو آئی ہے خون رسول دی. اللہ میں آخیا پالکی رکھو میرے گھراں وچ کوئی بندہ سید ہے ہن میں تا تینوں بخشنا ہے. تو جتنے قدم مین موڈے تے چاہ کے ٹرے ہیں اتنا تو پالکی چلاؤ میں گھراں وچ جتنا تے تینوں ماریا تے چلنا اتنے قدم جتنے تک نہ چلا میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا. پترے دے اتنا احترام کرنے آیا اعلیٰ حضرت جدوں سن لے کسے مولوی نو کہ بیر تے ڈھکے دا علم تے نبی دا برابر ہے تو دسو او دے مزاج چ سختی ہونا فطرت ہے کہ نہیں؟ یہ فطرتی ہمارے پیار اور عشق کی اس معراج تے پہنچے اعلیٰ حضرت دا. آپ سختی کرتے سن لیکن نرمی نہیں آئی. پیر کرم شاہ میرے استاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے استاد نا پیر سید نعیم الدین مراد آبادی. سید نعیم الدین مراد آبادی مفسر قرآن وہ اعلیٰ حضرت دے شاگرد
کدے شاگرد نے بولو اعلیٰ حضرت کون؟ میرا دادا پیر، دادا استاد، میرا استاد ہے پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے استاد نعیم الدین مراد آبادی وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، اور نعیم الدین مراد آبادی کا والد کٹڑ دیوبندی تھا۔ ریکارڈنگ ہو رہی کہ نیٹ پہ چلی جائے گی، بڑی ذمہ داری سے بولتا ہوں میں الحمدللہ۔ سید نعیم الدین مراد آبادی کا والد کٹڑ دیوبندی تھا۔ اعلیٰ حضرت چونکہ گرفت کرتے تھے جو نبی کا مقابلہ کرتا ہر وقت بشر بشر کہنا، یار بشر آنا عبد والد دا نام عبداللہ ہی، ماں دا نام آمنہ ہی، آدم دی اولاد چوہان فرشتے نا، اللہ کو لیندے آن تے نور آن تے امت نو دیندے آن تے بشر آن۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بندہ ہر جمعے تے عنوان یہ رکھے نبی بشر، کتاب لکھے تو عنوان ہی رکھے نبی بشر تے پھر نیت دا حضور ہے۔ علاقے دا تھانے دار نواں تبادلہ ہو کے تواڈے علاقے چ آوے، تانوں بلا لے تھانے وچ چیدہ بندیاں، چودھری آمن شیر صاحب، حاجی شیر صاحب اور صفدر صاحب، 2-4 میجر صاحب، 4-5 بندیاں بلا لے، آؤ جی تھانے میٹنگ ہے جی، میں پہلی باری تواڈے علاقے چ آیا جا کے میں تہاڈا خادم ہاں، میں تہاڈا خادم ہاں، کوئی کم ہوے تے میں حاضر ہاں۔ دوجے دن رکن بازار وچ آوے تے اے اوتھے دکان تے ہوں آکھن او نوکرا، بندے آکھنا کو خیر ہے دماغ ذرا ٹھیک، وہ ایسا چوئے یا کل آپے ناس آکھیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ اگر انہوں نے کفار مکہ کے سامنے جن کا یہ نظریہ تھا کہ نبی فرشتہ ہو سکتا ہے، انسان فرشتہ نبی نہیں ہو سکتا، ان کے سامنے اگر یہ فرما دیا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کلمہ بھی پڑھے تھے بشر کی رات بھی لگائے۔ اللہ حضرت اس لیے سختی کرتے تھے، اور یہ سید نعیم الدین مراد آبادی کا والد اللہ حضرت کو گالیاں دیتے تھے۔ ایک دن جناب سید نعیم الدین مراد آبادی اللہ حضرت کی خدمت میں آئے، والد کی شکایت کی، اور یہ والد بھی ان کے عالم تھے، یہ شاعر بھی تھے، اور ان کا تخلص تھا نصرت۔ کیا تخلص؟ کون تھے؟ نعیم الدین مراد آبادی کے والد شاعر تھے، تخلص نصرت تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہتے تھے، کٹڑ دیوبندی تھے۔ جب نعیم الدین مراد آبادی اپنے استاد اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آئے تو پریشان ہوئے، حضرت میرا والد ہے، میں کہہ کچھ نہیں سکتا، آپ کے بارے میں گالیاں بکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، اچھی بات ہے، وہ جس طبقے سے ہے، چلو جتنا وقت مجھے گالیاں نکالتے ہیں اتنا وقت میرے نبی کو تو نہیں معاف دے۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بَقَاءُ۔ میری ذات، میرے والد، میری والدہ، میری عزتیں اس محمد عربی کے قدموں پہ نچھاور ہو جائیں۔ مجھے خوشی ہے، کیونکہ اگر وہ مجھے گالیاں نہیں دیں گے تو حضور کو دیں گے، تو کم از کم وہ ٹائم حضور کو تو نہیں ماپیں گے اپنے عقل کے پیمانے میں۔ ترکڑی تے تولنا چھوڑ دے سنو اس ٹائم چ، جس ٹائم چ میری گالی کٹنی تو کوئی حرج نہیں، یہ میری لکھی ہوئی چند کتابیں لے جاؤ، اپنے والد کو پیش کرو، اس کو ان کو وہ پڑھے۔ وہ 2-4 کتابیں نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لے گئے گھر، اپنے والد کو پڑھائیں۔ والد مچل گیا، انہوں نے کہا ایک کتابہ لکھنا ہے نا اللہ حضرت آتے او میں لے کر اپنے استاد کو۔ اللہ حضرت کے شاگرد نعیم الدین مراد آبادی اپنے والد کو لے کر اللہ حضرت کی خدمت میں آئے، عرض کرتے حضور یہ اپنے مکتب فکر دیوبندیت سے توبہ کرنے آئے ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کا مسلک قبول کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے بعد میں ایک شعر بھی لکھا، یہ نعیم الدین مراد آبادی کے استاد والد
انہوں نے کہا پھرا ہوں میں اس گلی سے نصرت، پھرا جدو بہن کے آئے، پھرا ہوں میں اس گلی سے نصرت جس میں گمراہ شیخ و قاضی. کون کہہ رہا ہے؟ نعیمالدین مراد آبادی کا والد جو خود شاعر ہے، پہلے جو بندی کا پھرا لادت کا خادم بن گیا، کہتا ہے پھرا ہوں میں اس گلی سے نصرت جس میں گمراہ شیخ و قاضی، رضائے احمد اسی میں جانوں، رضائے احمد اسی میں جانوں جس میں احمد رضا راضی. پہلا احمد حضور ہے، رضائے احمد حضور کی رضا اسی میں جانو، رضائے احمد اسی میں جانو اے جس میں احمد رضا راضی. تو اللہ نے ایمان لانے کے بعد جو دوسری ڈیوٹی ہمارے ذمہ لگائی وَتُوَفِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس ایمان لانے کے بعد اس نبی کی عزت و توقیر کا پرچم بلند کرنا ہے. یہ ڈیوٹی نبھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہندوستان کے اندر پچھلی صدی میں مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی کو عاشق مصطفیٰ بنا کے بھیج دیا. میں اس رات کو غور کر رہا تھا، ساڈے کو غور کرنے والے مولویوں کو آئی نہیں مسئلے ہوتا تھا بھئی. وہ جب جہانگیر کا دور تھا، مغلیہ بادشاہ تھا، اس وقت توحید تھی خطرے میں، توحید خطرے میں. اللہ نے وہاں بھی ایک آمد بھیجا، وہاں تھا لا الہ خطرے میں. اس آمد کا نام ہے شیخ احمد سرہندی، جس کا لقب ہے مجدد الافسانوی. کیا ہے؟ مجدد ایک مجدد اس وقت بھیجا جب دین خطرے میں تھا، رب کی توحید لا الہ کے حملے ہو رہے تھے، تو مجدد دین و ملت، مجدد اعظم حضرت شیخ احمد سرہندی کو بھیجا مجدد بنا کے. اور جب پچھلی صدی میں محمد الرسول اللہ کی شان ماپی جا رہی تھی، اللہ اس وقت بھی رب نے مجدد بنا کے بھیجا، اس کا نام بھی احمد ہے. ایک مجدد اس وقت، ایک مجدد اس وقت. سنی اور تمہیں کیا چاہیے کہ تمہارے مسلک اور مذہب کے رکھوالے رب العالمین نے اپنی بارگاہ سے بھیجے ہوئے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.